یہ وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے فرعون کا قتل کی سازش سے بچایا تھا اور انہیں انہی کے گھر میں پالا اور ان پر فضیلت عطا کی۔ اور یہ وہی پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے بے رحم سمندری موجوں کے درمیان میں اپنی قوم کے لیے راستہ بنایا۔ یہ عظیم پیغمبر جن کا حکم قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے، انہوں نے کس طرح اپنے رب سے بات کیا اور یہ گفتگو میں اللہ نے انہیں کیا حکم دیا۔ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے پاس بھیڑ چرانے کے کام سے طے شدہ وقت کی تکمیل کے 10 سال بعد سرزمین مصر کا سفر کر رہے تھے۔ سردی کی رات تھی، ہوائیں تیز چل رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے پہاڑی راستوں اور برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کے درمیان اپنا خیمہ بنایا تاکہ کچھ دیر آرام کریں۔ ہر طرف کالا بادل، اندھیرا اور دھند چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے آگ جلانے کی کوشش کی لیکن آگ نہ جل پایا۔ آپ کی لاکھ کوشش کے بعد بھی آپ کو کامیابی نہ ملی۔ اچانک آپ کی نگاہ ایک پہاڑی کی طرف گئی۔ آپ نے دیکھا کہ اس پہاڑ پر چمکتی ہوئی آگ جل رہی ہے۔ جب آپ نے اس آگ کو دیکھا تو اس آگ کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے آپ اس پہاڑ پر پہنچ گئے جس پر آگ جل رہی تھی کہ آپ کو ایک درخت نظر آیا۔ اس درخت کو آگ جلا رہی تھی لیکن وہ درخت آگ سے بچی ہوئی تھی کہ اچانک اس درخت سے ایک مبارک آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں جو تم سے باتیں کر رہا ہوں اور تم سے مخاطب ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمام لوگوں میں سے تم سے براہ راست بات کیوں کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ میں کسی کو اتنا عاجز نہیں بنایا جتنا تم نے خود کو عاجز کیا ہے، بس تم میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ پھر اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے جس کے سہارے میں چلتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ، اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دو۔ وہ لاٹھی ایک بڑے سانپ میں بدل گئی۔ پھر اللہ نے کہا، اپنا ہاتھ اپنی چادر میں ڈالو۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو چادر میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ آدھا چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلا۔ پھر اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے فرعون کے پاس جائیں، تمام عبرانیوں کو آزاد کرے اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کو خدا کی طرف سے قدیم مصر کے فرعون کا مقابلہ کرنے اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ جب موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو فرعون موسیٰ سے اس کے خدا کے بارے میں سوال کیا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ موسیٰ نے فرعون کو یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ وہ اس خدا کی پیروی کرتا ہے جو ہر چیز کو اس کی شکل دیتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ فرعون پھر سوال کرتا ہے، رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ وہ خدا کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ جب فرعون نے ان نشانات دیکھنے کا مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دیا اور وہ سانپ بن گیا۔ فرعون کے مشیر اسے مشورہ دیتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اور ان مشوروں پر فرعون نے اپنی حکومت کے اعلیٰ ترین جادوگروں کو طلب کیا۔ اس نے خدا کی کھلی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا۔ آج فرعون کا انجام ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ کوہ طور اس دنیا کا پہلا پہاڑ ہے جس کے 3 رنگ ہیں، رات میں سیاہ، دن میں سرمئی اور صبح میں سرخ۔ یہ پہاڑ اللہ کی تجلی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اس دن کے بعد یہ پہاڑ ویران ہو گیا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو اپنے شکر گزار انعام کے لیے 40 دن کے اعتکاف کا حکم دیا۔
آپ نے 40 دن تک اس پہاڑ پر رب کی عبادت کی اور پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔